اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 21واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 21ویں شب کی مخصوص نماز 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد جو سبھی سورہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ 21ویں روزے کا ثواب روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو نقل ہے وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا، 21ویں روز اللہ تبارک و تعالی تم لوگوں کی قبروں کو 1000 فرسخ وسیع کر دیتا ہے اور تاریکی و خوف کو دور کر دیتا ہے، اور تم لوگوں کی قبور کو شہداء کی قبور کی مانند قرار دیتا ہے، اور تم لوگوں کے چہروں کو حضرت یوسف ابن یعقوب کے چہرے کی مانند قرار دیتا ہے۔ 21ویں دن کی مخصوص دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس دن میری رہنمائی فرما، اپنی خوشنودی کی طرف، اور شیطان کو مجھ پر مسلط ہونے سے دور رکھ، اور بہشت کو میری منزل قرار دے۔ اے طلب حوائج کرنے والوں کی حاجات کو پورا کرنے والے۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے 3 باتوں کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی مرضی کو، نمبر 2 شیطان سے دوری کو، اور نمبر 3 بہشت میں جگہ و مقام پانے کو۔ لہذا پہلا مطلب رضا الہی حاصل کرنے کے اسباب کے بارے میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے اپنی مخلوق سے راضی رہنے کی علامت حاکم وقت کا عادل ہونا ہے اور قیمتوں کا سستا ہونا ہے، اور اللہ کے مخلوق پر غضبناک ہونے کی علامت حاکم وقت کا ظالم ہونا اور قیمتوں کا مہنگا ہونا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب پیام پیامبر صفحہ نمبر 792۔ دوسری روایت مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، 3 چیزیں بندے سے اللہ کے راضی ہونے کا سبب قرار پاتی ہیں۔ نمبر 1 زیادہ استغفار کرنا، نمبر 2 حلم اور بردباری سے کام لینا، اور نمبر 3 زیادہ صدقہ دینا۔ روایت کا حوالہ بحر الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 81۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے آسائش فراہم کرتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب صبح رضوان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں شیطان سے دوری اختیار کرنے کے اسباب کے بارے میں ہے، جیسا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اور جو بھی شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو شیطان اسے برے اور ناپسند کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی ہرگز پاکیزہ نہیں رہ سکتا تھا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ رکھتا ہے، اور اللہ سننے و جاننے والا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوا کہ اللہ پر ایمان اور اس پر توکل رکھنا یہ انسان کے لیے شیطان سے دوری کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 99 میں ارشاد ہوا، بے شک شیطان کا صاحبان ایمان پر کوئی تسلط نہیں ہے، اور اسی طرح جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو شیطان سے دوری کا سبب بنتا ہے، عمل میں اخلاص ہے، جیسا کہ سورہ صاد کی آیت نمبر 42 اور 43 میں ارشاد ہوا کہ شیطان نے کہا، مجھے تیری عزت کی قسم میں تمام لوگوں کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں مخلص بنا دیا گیا ہو۔ تیسرا شیطان سے دوری کا سبب رحمت و فضل الہی ہے، جیسا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو سوائے چند افراد کے تم سب شیطان کے پیروکار ہو جاتے۔ چوتھا شیطان سے دوری کا سبب کثرت سے دعا کرنا ہے، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ زیادہ دعا کیا کرو تاکہ شیطان سے محفوظ رہ سکو۔ روایت کا حوالہ
بحار الانوار جلد نمبر 78 صفحہ نمبر 9۔ شیطان سے بچنے کے اسباب خود شیطان کی زبانی روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ شیطان نے کہا کہ 5 قسم کے افراد پر میرا کوئی تسلط نہیں چلتا ہے، ان کے علاوہ تمام لوگ میرے قبضے میں ہوتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں سچی نیت کے ساتھ اور تمام امور میں اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو دن و رات میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کیا کرتے ہیں۔ نمبر 3، وہ لوگ جو برادر دینی کے لیے وہی پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ لوگ جو کسی مصیبت کے نازل ہونے پر شکوہ نہیں کرتے ہیں۔ نمبر 5، وہ لوگ جو اللہ کی جانب سے تقسیم شدہ روزی پر راضی رہتے ہیں اور رزق کے سلسلے میں پریشان نہیں ہوتے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 288۔ شیطان کے انسانوں میں نفوذ کرنے کے اسباب: نمبر 1، اللہ کی یاد سے غافل رہنا۔ یہ سبب بنتا ہے کہ انسان شیطان کے نزدیک ہو اور شیطان اس میں نفوذ کرے، جیسا کہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا، اور جو بھی اللہ کے ذکر سے رخ موڑ لیتا ہے تو ہم شیطان کو اس کے لیے آزاد کر دیتے ہیں، لہٰذا وہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ دوسرا عمل شیطان کے انسانوں میں نفوذ کرنے کا انسانوں کا جھوٹ بولنا ہے، جیسا کہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوا، کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ تو وہ ہر جھوٹے و بد کردار پر نازل ہوتے ہیں۔ تیسرا، وہ عمل جو شیطان کے انسانوں میں نفوذ کا سبب بنتا ہے وہ اپنے عمل کو بڑا اور اپنے گناہوں کو چھوٹا سمجھنا ہے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے شیطان سے پوچھا، مجھے ذرا اس گناہ کے بارے میں تو بتا جس کے ذریعے سے تو انسان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے جواب دیا، جب انسان اپنے آپ پر فخر کرنے لگتا ہے اور اپنے عمل کو زیادہ اور گناہ کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے تو میں اس میں بڑی آسانی سے نفوذ کر جاتا ہوں اور اسے اپنے دام میں گرفتار کر لیتا ہوں۔ روایت کا حوالہ کتاب مشکات الانوار صفحہ نمبر 313۔ چوتھا عمل جو انسانوں میں شیاطین کے نفوذ کا سبب بنتا ہے وہ اہل معصیت کی ہم نشینی ہے، جیسا کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل معصیت کی ہم نشینی ایمان کو مٹا کر شیطان کے حضور پہنچا دیتی ہے۔ روایت کا حوالہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 86۔ اور پانچواں اور چھٹا اور ساتواں وہ کام، وہ عمل جو شیاطین کے نفوذ کا سبب بنتا ہے وہ غضب ہے، قضاوت ہے، اور قضاوت میں غفلت ہے اور نامحرم سے تنہائی میں ملنا ہے، جیسا کہ روایت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ شیطان نے حضرت نوح سے کہا کہ میں 3 اوقات میں انسان کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتا ہوں۔ نمبر 1، جب انسان غضب میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، جب 2 افراد کے درمیان میں فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، جب کسی نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں ہوتا ہے۔ روایت کا حوالہ بحار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 223 اور کتاب خصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں قرآن اور روایات میں بہشت اور اس کے اوصاف کے بارے میں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگار لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور سائے دائمی ہیں، جو کہ پرہیزگار لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 15 میں ارشاد ہوا، اس جنت کی مثال جس کا وعدہ پرہیزگار لوگوں سے کیا گیا ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو متغیر ہونے والی نہیں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا ذائقہ متغیر نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہیں، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہیں۔ ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور ان کے پروردگار کی جانب سے مغفرت ہوگی۔ کیا یہ افراد اس شخص کے مانند ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہو اور اسے پلایا جائے کھولتا ہوا پانی جس سے اس کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں؟
دوسرے مقام پر سورہ رحمان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوا ان باغات میں نیک سیرت و صورت حوریں ہوں گی۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوا جنہیں اس سے پہلے کسی انسان و جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 76 میں ارشاد ہوا وہ سبز تکیوں اور بہترین مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے۔ گویا ان تینوں آیات میں بہشتی لوگوں کی بہشتی نعمات کا تذکرہ ہے، اور روایت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی بھوکے مومن کو کھانا کھلائے گا اللہ تبارک و تعالی اسے بہشتی پھل کھلائے گا، اور کسی پیاسے کو پانی پلائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے بہشتی اعلیٰ شراب پلائے گا، اور جو کسی کو کپڑے پہنائے گا تو جب تک وہ لباس اس کے استعمال میں رہے گا پہنانے والا اللہ کی ضمانت میں رہے گا، اور اللہ کی قسم مومن کی حاجت کو پورا کرنا 1 مہینے کے روزے رکھنے اور اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب مصادقۃ الاخوان صفحہ نمبر 42۔ اور دوسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ملتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے میرے صادق بندوں میری عبادت کے ذریعے دنیا میں نعمتوں سے سرفراز ہو جاؤ، بے شک تم ہی لوگ میری عبادت کے ذریعے جنت میں بھی نعمتوں سے سرفراز ہوگے۔ روایت کا حوالہ کتاب اعمالی صدوق صفحہ نمبر 301۔ تیسرے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو 3 بیٹیوں یا 3 بہنوں کی کفالت کرتا ہے بہشت اس کے لیے واجب ہے۔ پوچھا گیا اور جو 2 بیٹیوں یا 1 کی کفالت کرے تو حضرت نے ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ روایت کا حوالہ اصول کافی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 6۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔